چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مئو ضلع کی پولیس نے زور آور لیڈر مختار انصاری کی بیوی، بیٹے اور سالے کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ ان کے خلاف ضلع کے 3 تھانوں میں کیس درج کر ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ مختار انصاری کے آبائی ضلع غازی پور کے سبھی ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی گئی ہے، لیکن ان کی بیوی، بیٹے اور سالے سے کسی کا پتہ نہیں چل سکا۔ بالآخر پولیس نے دروازے پر نوٹس چسپاں کر دیا ہے۔ ناظرین، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منگل کو نیشنل کانفرنس کے صدر اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کے خلاف جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میں مبینہ مالی بے ضابطگی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں یہاں کی ایک عدالت میں ایک ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے۔ فاروق عبداللہ 2001 سے 2012 تک جے کے سی اے کے چیئرمین تھے اور سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی CBI اور ED کی جانچ 2004 اور 2009 کے درمیان مبینہ مالی بدعنوانی کے بارے میں ہے۔ ED پہلے 21 کروڑ روپے سے زیادہ کے املاک ضبط کر چکی ہے۔ اس میں فاروق عبداللہ کی 11.86 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد بھی شامل ہے۔ ناظرین، دہلی حکومت نے کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 64 مائیگرنٹس کے خلاف 15 مقدمات درج کیے گئے تھے، لیکن اب دہلی حکومت نے ان مقدمات کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے متعلق تجویز کو دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے منظوری دے دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے ڈائریکٹوریٹ آف پروزیکیوشن دہلی حکومت کے ذریعے لاک ڈاؤن قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 64 مائیگرنٹس کے خلاف درج کیے گئے 15 مقدمات واپس لینے کی منظوری دے دی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر گجرات کے بوتڑ ضلع کے روزیت گاؤں میں نقلی شراب پینے سے کم از کم 7 افراد کی موت ہوئی ہے، ساتھ ہی 10 لوگوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے کی تفتیش کے دوران 3 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ان پر نقلی شراب بنانے اور فروخت کرنے کا الزام ہے۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ نے FIR کے سلسلے میں عبوری ضمانت دیتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تعزیتی ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کے خلاف فوجداری انصاف کی مشنری کو انتھک محنت سے استعمال کیا۔ ان کے خلاف اتر پردیش میں نفرت انگیز تقریر کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی نمائندگی کرنے والی وکیل کی عرضی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زبیر کو ضمانت پر ہونے پر ٹویٹ کرنے سے روک دیا جائے۔ اپنے 20 جولائی کے فیصلے میں جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے کہا تھا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ ایک ہی ٹویٹس کے تحت مبینہ طور پر FIR میں ایک جیسے جرائم کا ذکر کیا گیا، زبیر کو پورے ملک میں متعدد تحقیقات کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، مالیگاؤں 2008 کے دھماکہ کیس میں ایک گواہ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے دشمنی اختیار کی کہ اس نے ریاستی ATS کو کبھی بیان نہیں دیا۔ ATS نے ملزم لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت سے مبینہ طور پر جڑے ابھینو بھارت ٹرسٹ کے سلسلے میں ان کا بیان اپنی چارج شیٹ میں شامل کیا تھا۔ مذکورہ گواہ نے پیر کے روز عدالت کو بتایا اگرچہ وہ پروہت کو جانتا تھا، لیکن اس نے وہ بیان نہیں دیا جو ATS چارج شیٹ کا حصہ ہے۔ اس نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ 2008 میں اسے ATS نے تقریباً 1 ماہ تک غیر قانونی حراست میں رکھا اور انہیں ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا۔ ناظرین گرامی، روس کے دارالحکومت ماسکو میں گزشتہ ہفتے شطرنج کا ایک مقابلہ چل رہا تھا۔ اس دوران ایک روبوٹ نے 7 سالہ بچی کی انگلی توڑ دی ہے۔ ایک روسی اخبار کی رپورٹ میں اس واقعے کی معلومات دی گئی ہیں۔ ماسکو شطرنج فیڈریشن کے صدر سرگئی لازاریف نے تاس نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روبوٹ نے بچی کی انگلی توڑ دی، واقعی بہت برا ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں روبوٹ اور بچے کے درمیان شطرنج کا مقابلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں روبوٹ پہلے بچے کے پیچھے کا ایک گوٹی اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اس کے بعد بچہ اپنی حرکت کرتا ہے، لیکن روبوٹ نے اس کی انگلی پکڑ لی، جس سے وہاں موجود لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ 4 لوگ بچے کی مدد کے لیے آ گئے، بالآخر اسے روبوٹ کی گرفت سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لازاریف نے کہا کہ مشین اس سے پہلے کبھی کئی میچ بغیر کسی حادثے کے کھیل چکی ہے، یہ پہلا حادثہ ہے جس میں بچی کی انگلیوں کو توڑ دیا گیا۔
ناظرین گرامی، ادھر ہندوستان میں اب تک پائے جانے والے 4 میں سے 3 کیسز میں 3 کیسز جو کہ منکی پاکس ہیں، جنسی تعلقات کے ذریعے مریضوں تک پہنچا ہے۔ ان 4 میں 3 معاملے کیرلا میں رپورٹ ہوئے۔ یہ اطلاع اعلیٰ سرکاری ذرائع سے موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دہلی میں داخل منکی پاکس کی 34 سالہ مریض کے تمام قریبی رابطوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ رابطے میں آنے والے باقی لوگوں کی ٹریسنگ کے لیے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، ادھر الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے منگل کے روز لکھیم پور تشدد معاملے میں کلیدی ملزم آشیش مشرا کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے ان کی درخواست ضمانت کو نامنظور کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا کو فی الحال جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ میڈیا کا ایک گروپ تصور کر رہا تھا کہ آشیش مشرا کی درخواست ضمانت کچھ شرائط کے ساتھ منظور کی جا سکتی ہے، تاہم ایسا نہیں ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹک میں وکلیگا سماج کو لے کر کے اس وقت بحث زوروں پر ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حال ہی میں کانگریس کے لیڈر ضمیر احمد خان نے ایک بیان دیا تھا، جس کو لے کر کے اس کا جواب دیا تھا ڈی کے شیو کمار نے۔ ڈی کے شیو کمار کا سماج بھی وکلیگا سے آتا ہے، اور دیوے گوڑا کا جو جنتا دل یس ہے، ان تمام لوگوں کا۔ ایسے حالات میں سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وکلیگا ووٹ جائے گا کانگریس یا پھر جے ڈی ایس میں۔ اصل میں ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے جب بحث جاری تھی تو شہر بنگلور کے معروف سماجی کارکن اور متعدد مسائل پر ہمیشہ سے اپنی رائے رکھنے والے جناب عالم پاشا صاحب نے بھی اس سلسلے میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ووٹ تقسیم ہوگی، ووٹ تقسیم ہوں گے تو فائدہ کس کو ہوگا، اور اگر وکلیگا کا ووٹ جے ڈی ایس کو جاتا ہے تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا یا کانگریس کو۔ ان تمام چیزوں کی الگ الگ تھیوری انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو لمبی ہے، اس وجہ سے ہم دیگر ہمارے سیدھی بات کے آفیشیل پیج میں پوری ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس کا لنک بھی ہمارے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں سے کورونا کی وجہ سے حج و عمرہ میں بیرون عازمین کی شرکت پر پابندیوں کے بعد رواں سال حج 2022 کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اور اب عمرہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ دریں اثنا ہندوستان کی متعدد نجی ٹور آپریٹرز نے حج اور عمرہ خدمات پر عائد ہونے والے جی ایس ٹی کو معاف کرنے کی عرضیاں دائر کی تھیں، جنہیں سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ ٹور آپریٹر نے حج اور عمرہ خدمات پر جی ایس ٹی عائد کرنے کو اس بنیاد پر چیلنج کیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق ماورائی علاقائی سرگرمیوں پر ٹیکس کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ آپریٹرز کا کہنا تھا کہ ہندوستان سے باہر استعمال کی جانے والی خدمات پر جی ایس ٹی عائد نہیں کیا جا سکتا، تاہم سپریم کورٹ نے ان کے تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے عرضیوں کو خارج کر دیا ہے۔ آپریٹرز نے استدلال بھی کیا تھا کہ حج اور عمرہ خدمات پر جی ایس ٹی عائد کرنا امتیازی سلوک ہے، کیونکہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے حج کرنے والے بعض عازمین کو جی ایس ٹی سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ عازمین کی جانب سے فضائی سفر پر 5% جی ایس ٹی فیس ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کے ساتھ نافذ ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بہار میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے معاملوں میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار بھی کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ گزشتہ 3-4 روز سے علیل تھے، ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے منگل کے روز جاری بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گزشتہ 3 دنوں سے خود کو بیمار محسوس کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر مرکزی جانچ بیورو نے راجیہ سبھا سیٹ اور گورنر عہدہ دلانے کے جھوٹے وعدے کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر 100 کروڑ روپے میں گورنر راجیہ سبھا سیٹ عہدے کا لالچ دینے کی کوشش کرنے والے بین ریاستی گروہ کے 4 اراکین کو گرفتار کیا۔ سی بی آئی افسران نے بتایا کہ ایجنسی اس معاملے میں حال ہی میں کئی جگہوں پر چھاپہ ماری کی تھی، اور اس دوران 4 لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کو کویت کے وزیر اعظم کے طور پر ان کی تقرری پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ملک کے حکمران شیخ احمد کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا کہ کویت کے وزیر اعظم کے طور پر ان کی تقرری پر عزت مآب شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کو میری مبارکباد اور نیک خواہشات۔ میں اپنے بہترین باہمی تعلقات کو مزید بہتر اور وسعت دینے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ ناظرین گرامی، ادھر جمہوریہ چیک ٹرمپ چیئرمین دفتر نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک نے قدرتی گیس کا استعمال 15% کم کرنے سے متعلق یورپی یونین کمیشن کا پلان منظور کر لیا ہے۔ یورپی یونین کے ٹرمپ چیئرمین ملک جمہوریہ چیک نے یہ بھی کہا ہے کہ روس کے وسائل توانائی پر انحصار کم کرنے کے لیے اور توانائی میں بچت کی خاطر قدرتی گیس کے استعمال میں 15% کمی کے معاملے میں یورپی یونین کمیشن کے اراکین میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے عراق میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم پی کے کے حالیہ حملے کے بارے میں کہا ہے کہ حملہ پی کے کی روایتی دہشت گردانہ کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ صدر اردوغان نے ترکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کی براہ راست نشریات میں ایجنڈے کے موضوعات کا جائزہ لیا ہے۔ ناظرین، روسی امور خارجہ کے ترجمان ماریاز خاروا نے کہا ہے کہ اسرائیل نے یوکرین کے حوالے سے غیر معیاری اور ایک طرفہ موقف اپنایا ہے۔ زخاروا نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں روس یوکرین جنگ میں اسرائیل کے موقف پر اظہار خیال کیا۔
ترجمان نے کہا کہ اسرائیل سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں، مگر افسوس حالیہ دنوں میں تل ابیب حکومت کے بعض بیانات ایک طرفہ موقف کی عکاسی کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراقی صوبے دوحہ کے قصبے زاہو میں عام شہریوں کی ہلاکت کے موجب حملے کی مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل کے مطابق رکن ممالک نے 20 جولائی کو عراقی صوبے دوحہ کے قصبے زاہو میں ہوئے حملے میں ہلاک شدگان، حکومت عراق و شمالی عراقی کردستان کے عوام سے گہری تعزیت سمیت زخمیوں کی جلد شفایابی کی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ناظرین، ادھر کولمبیا اور ایکواڈور کی سرحد پر 5.7 شدت کا زلزلہ آنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے، جبکہ متعدد مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ایکواڈور کی جیو فزک انسٹی ٹیوٹ کے مطابق یہ زلزلہ زیر زمین 13 کلومیٹر گہرائی میں آیا، جس کا مرکز دارالحکومت کویٹو سے 120 کلومیٹر دور سان گیبریل شہر میں واقع تھا۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یوکرین سے غلے سے لدے بحری جہاز چند دنوں میں اپنی منازل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ نیو یارک میں واقع دفتر میں سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے بتایا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ گزشتہ جمعے کو استنبول میں طے شدہ کھاد، غلے اور دیگر غذائی مصنوعات کی ترسیل کے معاہدے کا تمام طرفین احترام کریں گے۔ یہ بحری جہاز بحر اسود کے کنارے یوکرینی بندرگاہوں سے روانہ ہوں گے، جن میں اودیسا بھی شامل ہوگی، جن کی حفاظت روانگی کے لیے ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں 2 فلسطینی قیدیوں کے گھر مسمار کر دیے ہیں۔ ظالم اسرائیلی فوجی مکانات کے انہدام کے لیے صبح کے وقت سلفیت پہنچے اور اسرائیلی جیلوں میں بند 2 فلسطینی قیدیوں یوسف عاصی اور یحییٰ میری کے گھر دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیے۔ انہدام سے قبل اسرائیلی فورسز اور علاقے کے رہائشیوں کے درمیان پیش آنے واقعات میں 5 فلسطینی ربڑ کی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل یوسف و یحییٰ کو 29 اپریل کو یہودی رہائشی بستی کے سیکورٹی گارڈ کو ہلاک کرنے کا قصوروار ٹھہرا کر یہ سب کچھ ظلم کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔